ارطغرل کے بیٹے سلطان عثمان کی 7ویں پشت میں سلطان محمد فاتح ایک ایسا نام ہے جو عزم و حوصلہ اور ہمت و جرأت کی تاریخ میں بلندیوں کی چوٹی پر ہے، جس نے آج سے تقریباً 600 سال پہلے سن 1453 عیسوی میں 17 کلومیٹر پہاڑی علاقے میں لکڑی کے تختے بچھا کر ان پر 70 جہاز نما کشتیاں چلائی، اور ایک ایسا شہر جسے حاصل کر پانا ناممکن سمجھا جاتا تھا اسے فتح کر کے دنیا انسانیت کو یہ باور کرا دیا کہ عزم مومن کے سامنے کوئی رکاوٹ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو وہاں کے مشہور زمانہ آرتھوڈکس چرچ آیا صوفیہ کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ آیا صوفیہ کے بارے میں رومیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اسے کوئی فتح نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ اگر ترکی لوگ قسطنطنیہ میں آ بھی گئے تو اس پلر تک پہنچ پائیں گے جو شاہ قسطنطین کے نام پر ہے، اور پھر ترکیوں پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون یعنی پلر کے پاس بیٹھا ہوگا۔ فرشتہ اس سے کہے گا کہ یہ تلوار پکڑ اور اس سے اللہ والوں کا انتقام لے۔ بس اس جملے کو سنتے ہی ترکی لوگ فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور رومی فتح پا جائیں گے۔ لیکن ان کے عقیدے کے برخلاف عثمانی ترک اس ستون سے بھی آگے بڑھ گئے اور آیا صوفیہ میں داخل بھی ہو گئے۔ نہ تو کوئی فرشتہ رومیوں کی مدد کو آیا اور نہ ہی ترک ڈر کر بھاگے۔ بالآخر اس دن ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں پڑھی گئی، اس کی دیواروں سے تصویریں ہٹا دی گئیں اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی، اس میں میناروں کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے چاروں کونوں میں 6 ڈھالوں پر بہت خوبصورت تحریر کے ساتھ اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی لکھا گیا۔ یہ مسجد 240 فٹ چوڑی، 269 فٹ لمبی اور 180 فٹ اونچی ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون یعنی پلرز ہیں۔ جگہ جگہ عربی خوشخط میں قرآن کریم کی آیتیں اور دیگر تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ 1453 سے لے کر 1935 عیسوی تک تقریباً 500 سال اس میں 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی رہیں۔ 1935 عیسوی میں ترکی کے دین بیزار حکمراں مصطفیٰ کمال پاشا نے اس میں نمازیں بند کرائیں اور سیکولرزم اور اتحاد کے نام پر اسے میوزیم یعنی عجائب گھر میں تبدیل کر دیا، اور پھر یہ عظیم مسجد ایک عجائب گھر بن کر رہ گئی۔ 31 مئی سن 2014 عیسوی میں ترکی کے نوجوانوں کی ایک تنظیم نے آیا صوفیہ مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی اور مطالبہ کیا کہ اسے مسجد بحال کی جائے، لیکن اس وقت اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا۔ بالآخر گزشتہ کل 10 جولائی سن 2020 عیسوی کو سپریم کورٹ نے مسجد بحالی کی قرارداد کو منظوری دے دی، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اس پر دستخط کر دیے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسجد دوبارہ اللہ اکبر کی صداؤں سے آباد ہو گئی۔ ہم اس پر رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں اور ترکی کے صدر اور وہاں کے باشندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔